بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک کمپلیٹ افسانہ ہے۔ نام سنسان موڑ، مصنف خدیجہ مستور، آواز فاطمہ شفیق، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ یہ ناول کل 12 صفحات پر مشتمل ہے، تو آئیے سنتے ہیں صفحہ نمبر 1 سے۔ آج رات اتنی خوبصورت تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ساری دنیا کے محبت بھرے قصے کہانیاں اپنے دامن میں سمیٹ لائی ہے۔ اتنی حسین رات کہ نیند کیسے آئی۔ وہ اپنے بستر پر کسماتے آخر اٹھ پڑی اور اپنے شوہر کے پلنگ کی پٹی سے ٹک کر آہستہ آہستہ اس کے شانوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بھئی مت سوؤ، ایک ذرا دیر جاگ لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنے شوہر کو آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ میں سارا دن تو تمہارا انتظار کرتی ہوں اور تم آتے ہی سو جاتے ہو، اس کی آواز بھرانے لگی۔ سارا دن جی گھبراتا ہے۔ دیکھو نا رات کتنی خوبصورت ہے، مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی، اٹھ جاؤ نا۔ اس نے اپنا سر آہستہ سے اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اوہ تم بھی سو رہو، وہ نیند میں بڑبڑایا اور پھر کروٹ لے لی۔ اس کے چہرے پر تکان اور دفتر کی فائلیں برس رہی تھیں۔ ایک ذرا دیر کو اٹھ جاؤ نا، اچھا آنکھیں تو کھولو۔ اس کی آواز التجا کے بوجھ سے کانپ رہی تھی۔ اب کہ اس نے اپنا سر اس کے شانوں پر زور سے پٹکا تھا۔ اوہو سونے تو بہت تھکا ہوا ہوں۔ نیند خراب ہونے کی وجہ سے اس نے آواز میں جھلاہٹ تھی۔ اچھا سو۔ وہ پست سی ہو کر اپنے بستر پر واپس آ گئی۔ اس نے تڑپ کر اپنا سر تکیے میں رگڑا۔ بھائی اب وہ ایک رات بھی نہیں جاگ سکتا۔ اس نے اس طرح ہلکی سی سسکی لی جیسے ٹھنڈ لگ رہی ہو، مگر کون تھا جو اس کی اس سسکی کو اپنے سینے میں جذب کر لیتا، راتوں کی اس ننھی سی خواہش کو پورا کر دیتا؟ کوئی بھی تو نہیں، جسے دیکھو اپنی فکر میں مبتلا ہے۔ کسی کی نیند پوری نہیں ہوئی، کسی کے گھر میں دیا نہیں جلا، کسی کا پیٹ خالی ہے تو کوئی بدہضمی کی غفلت میں پڑا مینڈا رہا ہے۔ معصوم روحیں ہونٹوں پر لالی لگا کر محبت کے وہ دور بولوں کو ترس رہی تھی، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ معصوم روحیں تو بس بنے ہوئے کباب ہو کر رہ گئیں۔ ہونٹوں کی لالی خون ہو کر بہی جا رہی ہے اور محبت ہاتھ کی صفائی بن گئی۔ صاحبان کیسے کیسے رنگ برنگے مناظر، اور جب نگاہ پلٹی تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا شام کا کیا ہوا میک اپ اب آنسوؤں سے دھل رہا تھا۔ بھری رات میں سنسان گلیاں دیکھو تو دن کی چہل پہل یاد آنے لگتی ہے۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی اور پرانی باتیں یاد کر رہی تھی۔ ان دنوں جب اس کا شوہر محبوب تھا، اس کی دنیا بڑی ہی حسین تھی۔ اماں ہر وقت روٹی بوٹی کا حساب لگایا کرتی تھی۔ بہت سے بھوتوں کے کھانے کا غم انہیں کھایا جاتا تھا، اور وہ کرتی کہ آخر اماں اتنی بہت سی فضول باتوں میں کیوں پڑی رہتی ہیں۔ اگر گھر میں چراغ نہیں جلا تو نہ صحیح، وہ سوچتی کہ آخر چاند کی ٹھنڈی روشنی کا تصور کیوں نہیں کیا جاتا۔ آسمان پر جلتے ہوئے رو پہلے دیے آخر کس کام کے ہوتے ہیں، اور اماں کسی ایسی چیز کا خیال کر کے کیوں خوش نہیں رہتی جو انہیں فکروں سے آزاد کر دے۔ وہ تو ہر وقت اپنے محبوب کے خیال میں گم رہتی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ محبوب شداد تو شداد اللہ میاں کی جنت سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت حقیقت ہے۔ راتوں کو جب ہر طرح سناٹا پھنکارنے لگتا تو وہ اٹھ کر اپنے محبوب سے جا ملتی۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرتی تھی۔ اسے پا کر وہ بچوں کی طرح خوش ہونے لگتا، اس سے محبت کی بے شمار باتیں کرتا، اسے اپنے کالج کے زمانے کے قصے سناتا کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چاندنی راتوں میں بیٹھ کر محبوباؤں کی باتیں سنتا تو مارے دکھ کے کچھ بھی نہ بول پاتا۔ سب لڑکوں کی کوئی نہ کوئی محبوبہ تھی، وہ سب کی یاد میں آہیں بھرتے تھے۔ ایک لڑکے نے تو ناکامی کے باعث خودکشی تک کر لی تھی۔ ان لڑکوں کے بیچ میں وہ خود کو بڑا بدنصیب خیال کرتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کی کوئی محبوبہ نہ تھی۔ ایسے قصے سنا کر وہ اسے دیکھتا تو مارے فخر کے وہ پھولے نہ سماتی۔ ان دنوں اس کے محبوب کی عجیب حالت تھی۔ اسے نہ اس بات کا خیال تھا کہ ایک اچھی ملازمت حاصل کر کے مستقبل بنانا ہے، یا دنیا کے دوسرے کام بھی ہوتے ہیں۔ بس سارا دن ایک تنگ و تاریک کمرے میں پڑا اس کا انتظار کرتا۔ آیا تھا نوکری کی تلاش میں اور محبت کو سب سے بڑی دولت سمجھ کر بیٹھ رہا تھا۔ اگر وہ اسے احساس دلاتی کہ بھئی تم کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو وہ ایک دم رنجیدہ ہو جاتا۔ وہ اسے التجا کرنے لگتا کہ دنیا کی کوئی دوسری بات نہ کرو، وہ محبت پا کر سب کچھ بھلا دینا چاہتا ہے۔
اتنی زیادہ محبت کے اظہار نے اسے واقعی بہت مغرور بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اس کی محبت سے فائدہ اٹھا کر ایسے ایذا پہنچایا کرتی، اس سے ملنے میں دیر کرتی یا پھر ایک آدھ دن بالکل ہی گول ہو جاتی۔ پھر جب اسے ملنے جاتی تو گھنٹوں دوپٹے کے آنچل سے اس کے آنسو پہنچنا پڑتے۔ یہ چھپ چھپ کر ملنے اور ایذا پہنچانے میں اسے بڑا لطف آتا تھا۔ پھر بھی چاہتی تھی کہ کوئی بندھن نہ رہے، مگر مشکل یہ تھی کہ اس کا محبوب دنیا کی کوئی دوسری بات نہیں سنتا تھا۔ بیکاری اور دونوں کے بڑے بوڑھوں کی خاندانی دشمنی راہ میں کانٹے بچھا رہی تھی۔ دشمنی تو خیر ایک طرف رہی، بیکاری کا خاتمہ ہوا تو اس طرح کہ وہ سخت ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو گئی۔ گھر میں اتنا نہ تھا کہ اس کا علاج معقول ہو سکتا۔ وہ موت کے کنارے لگ گئی۔ اس نے رات دن دعائیں اور تیمارداری کی۔ پھر جس دن وہ ذرا اچھی ہوئی تو اس کے محبوب نے عہد کیا کہ اب صرف اس کی خاطر ایک اچھی ملازمت کرے گا۔ ہوا بھی یہی۔ انتھک کوششوں کے بعد اس نے ایک خاص ملازمت حاصل کر لی۔ اس کے بعد جس روز وہ خود کو اس کے باپ کے سامنے پیش کرنے والا تھا تو ساری رات اختلاج میں پڑا۔ ناکامی کے خوف سے اس کا برا حال تھا۔ وہ اسے تسلی دیتی رہی کہ کامیابی یقینی ہے۔ ابا نے وہ درخواست منظور کر لی کہ جیسے گھر کا کوڑا صاف ہو گیا۔ پیغام منظور ہونے کے بعد وہ اس گھر سے چلا گیا اور الگ مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا۔ 2 مہینے کی تنخواہ سے گھر آراستہ کیا اور خود بازار کے نان کباب کھا کھا کر اپنی صحت تباہ کر لی۔ وہ اس کی صحت کی تباہی کی خبریں سن کر اپنے اوپر ناز کرنے لگی تھی۔ آخر یہ سب کچھ اسی لیے تو ہے۔ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ چاندنی کے سائے میں وہ رخصت ہو کر نئے گھر آ گئی۔ اس کے محبوب نے بڑے سلیقے سے گھر سجایا تھا۔ دونوں کمروں میں گلاب کے سرخ پھولوں کے گلدستے کھلکھلا رہے تھے۔ اس رات ان دونوں نے انہی ہنستے ہوئے پھولوں کی طرح زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا۔ شادی کا 1 سال یوں گزر گیا جیسے وہ ہوائی جہاز پر بیٹھ کر بس چند میل گئی ہو۔ پھر زندگی نے ایک کروٹ سے پڑے پڑے دوسری کروٹ لی۔ دوسری کروٹ بدلی تو تکان سے برا حال تھا۔ اب وہ منہ پھلائے پھرتی۔ اسے انتظار رہتا کہ کب وہ اسے منائے گا اور وہ شکایتوں کے دفتر کھول دے گی، اسے گزری ہوئی باتیں یاد دلائے گی۔ ہوتا بھی یہی کہ وہ دوسرے تیسرے دن بڑی گرم جوشی کے ساتھ اسے منا لیتا، ساری شکایتیں سنتا اور شرمندگی سے سر جھکا دیتا۔ پھر یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ وہ اسے شکایتوں کا وقت ہی نہ دیتا۔ اس کی زندگی بے حد مصروف ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ تھوڑی دیر باتیں کرتا بھی تو اپنی ذات سے متعلق۔ اب اس کی ترقی ہونے والی ہے۔ اب اس کا مستقبل صحیح معنوں میں سنورنے والا ہے۔ وہ یوں محبت سے کام کرتا ہے اور یوں افسروں کو خوش رکھتا ہے۔ اسے یہ باتیں ذرا بھی اچھی نہ لگتی۔ اسے تو اپنا مستقبل تاریک ہوتا نظر آنے لگتا۔ وہ ملی ہوئی دولت کو چھنتے نہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ تنہا گھر میں پڑے پڑے سارا دن انہی خیالات میں الجھی رہتی کہ پہلے وہ ایسا تھا اور اب وہ ایسا ہو گیا ہے، پہلے یوں تھا اور اب نہیں ہے۔ اس ہے اور نہیں ہے نے اسے بڑا رنجیدہ اور تلخ بنا دیا تھا۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس دن اس نے بڑی عجیب سی مسرت محسوس ہوئی۔ اس کے پاؤں جیسے زمین کے اوپر ہی پڑے رہے تھے۔ ایک پیارا سا بچہ اس کے سامنے پڑا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ سارا دن اس نے بڑی بے تابی سے شوہر کے آنے کا انتظار کیا۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر جب بچے کے لیے معلوم کرے گا تو خوشی سے چیخ پڑے گا، بڑی محبت سے بچے کی پرورش کے پروگرام بنائے گا۔ اسے یاد تھا کہ جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب بھی اس کے شوہر نے 2-3 بار کہا تھا کہ بچہ زندگی کی بہت بڑی مسرت ہوتا ہے، اور وہ جھیپ کر رہ گئی تھی۔ مارے شرم کے وہ ایک دن تک اس سے نہ ملی تھی۔ شام کو جب وہ دفتر سے آیا تو وہ ماری خوشی کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے یہ بہت بڑی خوشخبری پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان سنا ڈالی۔ مبارک ہو، تم تو اب ماں بن جاؤ گی۔ وہ شرارت سے مسکرایا اور پھر فوراً ہی کوٹ اتار کر تھکا تھکا سا کرسی پر لیٹ گیا۔ وہ اس انتظار میں پاس بیٹھ گئی کہ شاید بچے کے متعلق باتیں کرے گا، مگر وہ ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگا۔ وہ مارے مایوسی کے کچھ کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب وہ سارا دن تنہا پڑی کیا کرتی۔ اسے ان دنوں ہمدردی اور محبت کی شدت سے ضرورت محسوس ہوتی، لیکن اس کا شوہر دفتر سے چھٹی لینے کا ذکر تک نہ کرتا۔ وہ صرف دوائیں لے کر دے جاتا، جنہیں وہ پینے کی بجائے پھینک دیا کرتی۔ شام کو جب وہ دفتر سے واپس آتا تو اسے یوں پوچھتا جیسے کوئی خاص بات نہیں۔ ساری دنیا کی عورتوں کو ایسی تکلیف ہو جایا کرتی ہے۔ ادھر اس کی یہ حالت ہو رہی تھی کہ جب طبیعت ذرا خراب ہوتی تو اسے اس خیال سے ہی نفرت ہونے لگتی کہ ایک نئی زندگی جو اس کے جسم میں پرورش پا رہی ہے۔ بچی پیدا ہوئی تو اس کے شوہر نے اسے بڑی حیرت سے دیکھا۔ خوبصورت ماں باپ کی بڑی بدصورت اولاد تھی۔ خود اسے بھی وہ جان ذرا اچھی نہ لگی۔
پھر بھی اس نے مامتا بھڑک اٹھی اور اس نے کئی بار اسے سینے سے لگا کر چوما بھی۔ پالنے کا بار بھی تنہا اسے اٹھانا پڑا۔ بدصورت اور خراب صحت والی بچی دن رات رویا کرتی۔ رات کو جب بچی روتی تو وہ دیر تک اسے چپ نہ کراتی، صرف اس لیے کہ شاید اس کا شوہر جا کر بچی کو چپ کرانے اور پھر وہ دونوں دیر تک باتیں کریں۔ اس طرح راتوں کو جاگنے کی ساری قوت ختم ہو جائے، بے خوابی پھر پہلے کی طرح حسین بن جائے، مگر شوہر اسی طرح سویا رہتا۔ ننھی سی ریڑھ ہی اس کی نیند میں خلل نہ ڈالنے پائی۔ اس وقت بچی اسے بہت بری لگتی۔ مامتا کی بجائے اس کے دل میں دبی دبی نفرت جاگنے لگتی۔ اس میں خودداری اور پہلی محبت کا غرور اتنا تھا کہ وہ اسے خود نہ جگاتی، کیونکہ اس کے نہ اٹھنے سے جو ٹھیس لگتی ہے وہ اس کی برداشت سے باہر تھی۔ آج رات اتنی پیاری تھی کہ وہ اسے جگانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ دیر تک رونے کے بعد جب اس نے جلتی ہوئی آنکھیں کھولی تو رات کا سارا حسن جیسے آندھیوں کے غبار میں فنا ہو گیا تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھول کر کپا ہو گئی تھیں۔ بچی کو پالنے میں ڈال کر وہ ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ آج بھی اس کا شوہر ہمیشہ کی طرح دیر سے سو کر اٹھا تھا اور اب دفتر جانے کے ایسے بے تحاشا تیاری کر رہا تھا جیسے ایک ایک منٹ کی دیر سے اسے سولی پر چڑھا دے گی۔ اس نے بڑی پھرتی سے چائے بنا کر 2 پراٹھے الٹ لیے اور جب اس کے سامنے لے کر آئی تو اس طرح سامنے بیٹھی کہ شوہر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو پہچان نہ سکا، جو اس کی خاطر رات بھر روتی رہی تھی۔ پھر بھی انتظار کر رہی تھی کہ اب آنکھیں کھولنے کی وجہ پوچھے گا، اور جب آج پراٹھے بہت اچھے پکائے ہیں۔ اس نے اپنی پھولی ہوئی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دینے کی کوشش کی۔ بعض دن تو ایسا مزیدار ناشتہ ہوتا ہے کہ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس نے مایوسی سے نظریں جھکا لی۔ وہ روز کی طرح آج بھی چھوٹے چھوٹے خواب دیکھ کر اپنی ناراضگی کا اظہار دے رہی تھی۔ بھائی اب تو چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے، صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ پی کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا انتظام دم توڑ کر رہ گیا۔ جی چاہا کہ اب خوب سسک سسک کر روئے۔ جلدی آ جانا، سارا دن جی گھبراتا ہے۔ وہ نہ بولنا چاہتی تھی، پھر بھی عادت سے مجبور ہو کر بول پڑی۔ اس کی عادت تھی کہ جب وہ دفتر جانے لگتا تو وہ جلد واپس آنے کو کہتی اور وہ اچھا کہہ کر چلا جاتا۔ جلدی واپس آ جانا، چے خوش۔ وہ ایک دم چلا اٹھا۔ پتہ نہیں تم کس دنیا میں رہتی ہو، میں سارا دن گھر بیٹھ کر صرف معاشقہ تو نہیں کر سکتا، زندگی کے دوسرے کام بھی ہیں۔ جی گھبراتا ہے تو اسے بہلا لینا، دنیا کی عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، کوئی ایک شوہر پہلے سے لگا کر بیٹھا رہتا ہے۔ ارے، اس نے حیران نظروں سے شوہر کو دیکھا، تم اس طرح بول سکتے ہو؟ وہ اتنے عرصے میں آج پہلی مرتبہ اتنی سختی سے بولا تھا، ورنہ کچھ بھی ہو اس کا لہجہ نرم رہتا تھا۔ لہجے کی نرمی ہی تو اس کی شخصیت کی نمایاں چیز تھی۔ معاف کرنا بھائی، وہ کچھ شرمندہ ہو کر ہنسا، مگر تمہیں بھی تو سوچنا چاہیے، زندگی یوں نہیں گزارا کرتی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگتا۔ ہنسی خوشی رہا کرو، مجھے رنج ہوتا ہے تمہیں رنجیدہ دیکھ کر۔ وہ آستین سرکا کر گھڑی دیکھنے لگا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا تیزی سے باہر چلا گیا۔ شوہر کے جانے کے بعد وہ چند منٹ سکتے کے عالم میں کھڑی رہی اور پھر الٹے پلٹے بستر پر جیسی گر سی پڑی۔ آج کی کھری کھری باتوں نے اس کا ذہن بالکل صاف کر دیا تھا۔ محبت اس کے سامنے بال بکھیرے کھڑی سر پیٹ رہی تھی اور وہ خود بھی اس کا ماتم میں شریک ہو گئی۔ اور جب ذرا دل کی بھڑاس نکلی تو اس نے جلتی ہوئی آنکھیں بند کر کے سوچنا شروع کر دیا، اچھا کیسا ہوتا جو وہ بھی کہیں کام کرنے چلی جایا کرتی، پھر اس ویرانی اور تنہائی کا سامنا نہ ہوتا، پھر وہ اس بے درد انسان کے لیے نہ سوچتی رہتی جو اس کے جذبات پہچاننے سے بھی انکار کر رہا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ تم سب عورتوں کی طرح گھر میں رہ کر جی بہلاؤ، پھر وہ اس بے درد انسان کے لیے نہ سوچتی رہتی جو اس کے جذبات پہچاننے سے بھی انکار کر رہا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ تم سب عورتوں کی طرح گھر میں رہ کر جی بہلاؤ، شوہر سے کچھ نہ چاہو، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ ہی۔ اسے تو اس زندگی کے تصور سے بھی گھن آنے لگتی، مگر زندگی کیسے گزارے، آخر کس طرح گزارے، وہ کیا کرے؟ اتنا بھی تو نہیں کہ کہیں ادھر ادھر جا کر بیٹھ رہے، 2 گھڑی جی بہلا لے۔ بچی ایک لمحے کی فرصت نہیں لینے دیتی۔ اب اسے بچی پر غصہ آنے لگا، جیسے وہ صرف اسی کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ جیتے جی اٹھا کر پھینکا بھی تو نہیں چاہتا جو نجات مل جائے۔ اس نے بڑی نفرت سے بچی کو دیکھا جو پالنے میں پڑی ہاتھ پاؤں مار مار کر اب رونے کے قریب ہو رہی تھی۔ مارے غصے کے اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو پھاڑ کر پھینک دے۔ وہ ایسی زندگی نہیں گزار سکتی، بالکل نہیں۔ اس نے بچی کی طرف سے منہ پھیر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دماغ پکے پھوڑے کی طرح تپ پک رہا تھا۔
بچی نے رونے کا سلسلہ شروع کیا تو بس ہی نہ کر رہی تھی، اور وہ تھی کہ اسے اٹھا کر دودھ پلانے کا کام نہ لے رہی تھی، یہاں تک کہ بچی روتے روتے بے سدھ ہو گئی۔ اب اس کی آواز بھی مشکل سے نکل رہی تھی۔ وہ دور لیٹے بڑی بے دردی سے اس کے رونے کی آواز سنتی رہی، مگر جب دیکھا کہ بچی آنکھیں بھی نہیں کھول سکتی تو اس کی ممتا بھڑک اٹھی۔ اس نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی۔ اس نے غور سے بچی کو دیکھا جو دودھ پیتے ہوئے ننھی ننھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ بچی کو پالے میں لٹا کر وہ یوں ہی کمروں اور صحن کے چکر کاٹنے لگی۔ آج بھی وقت اپاہجوں کی طرح گھسٹ رہا تھا، لیکن اس کے اپنے شوہر کا انتظار نہ تھا۔ نہ وہ اس کے خیال ہی خیال میں شکایتیں کر رہی تھی، نہ اس کی پچھلی محبت سے منہ میٹھا کر رہی تھی، اور نہ پھر سے محبت اور توجہ حاصل کرنے کی سوچ رہی تھی۔ آج تو بس اسے لفظ محبت نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی۔ جب اس کے شوہر کے آنے کا وقت قریب آیا تو وہ کمرے میں جا کر آرام کرسی پر بڑے اطمینان سے لیٹ گئی۔ اس نے نہ تو ہونٹوں پر سرخی لگائی اور نہ بالوں کو درست کیا، بس یوں ہی چھت کی کڑیوں کو تکتی رہی۔ کسی وقت عادت کے مطابق اس کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ جاتی اور سامنے لگے ہوئے آئینے کو دیکھ کر پھر چھت تکنے لگتی۔ وہ آیا تو اس کے ساتھ رفیق بھی تھا۔ رفیق کو دیکھتے ہی وہ سخت چڑ گئی۔ اس کے دماغ کے نہ جانے کس کوشش سے یہ خیال چونکا کہ اگر رفیق نہ ہوتا تو شاید وہ اس کے یوں اجاڑ پڑے ہونے کی وجہ پوچھتا، مگر اب تو یہ سہارا بھی ہاتھ سے گیا۔ رفیق سے وہ ویسے بھی کیا کم نفرت کرتی تھی؟ نفرت کا یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا تھا جب نئی نئی شادی کے زمانے میں وہ آ کر پہلو بیٹھا فضول سے مذاق کرتا رہتا اور ذرا بھی نہ سوچتا کہ کتنے قیمتی لمحات چرا رہا ہے۔ مگر جناب کیوں یتیم بنی بیٹھی ہو؟ رفیق بڑے بے ڈنگے پن سے ہنسا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ زبردستی ہنسی ہوئی اٹھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جیسے اسے کوئی پکڑنے آ رہا ہو۔ جب وہ چائے تیار کر رہی تھی تو بچی کی رونے کی آوازیں آنے لگیں، ساتھ ہی رفیق کی بھونڈی آواز بھی شامل تھی۔ وہ عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا، ہو ہا ہا، میری بچی، میری منی، پنی ٹنی۔ ایک لمحے کو اسے یہ بول بڑے پیارے لگے۔ اس کا تصور بھی یہی تھا کہ وہ کام کر رہی ہے اور بچی کو اس کا شوہر کھلا رہا ہے۔ میری منی، میری بچی، مگر یہ تو رفیق تھا جسے یہ سب کچھ کہنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز تو کہیں وہ دور دور سنائی نہ دے رہی تھی۔ کمبخت خواب خواہ اترا رہا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اگر اس کی یہ اپنی بچی ہوتی تو یقیناً پالنے میں بڑی پانس بن رہی ہوتی۔ سب جھوٹے مکار ہوتے ہیں۔ اس نے بلبلا کر کیتلی میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جو چھلک کر پاؤں جھلسا گیا، اور وہ بھی جل گئی۔ چائے کی کشتی لیے جب وہ اندر گئی تو رفیق بچی کو سینے سے لگائے چوم رہا تھا، اسے تھپک رہا تھا اور ہونٹوں کی طرح کھڑا جھوم رہا تھا۔ اس کا شوہر آرام کرسی پر لیٹا کوٹ کی آستینوں سے گرد جھاڑ رہا تھا۔ بچی کو چپ چاپ سینے سے لگے دیکھ کر اسے رفیق سے اور بھی نفرت ہو گئی۔ ادھر لاؤ بچی، تم چائے پیو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ نہیں دیتا۔ وہ اٹھ لایا۔ میرے پاس رہے گی یا اماں کے پاس جائے گی؟ وہ بچی کے گال نوچنے لگا۔ مجھے دو، ورنہ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ تلخی پر قابو پاتے ہوئے آہستہ سے بولی اور آگے بڑھ کر بچی کو گود میں لے لیا۔ رفیق اور اس کا شوہر دیر تک بیٹھے ادھر ادھر کی گپیں ہانکتے رہے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ کان پکڑ کر اس رفیق کے بچے کو باہر کر دے، مگر چپ چاپ بیٹھی زانوں پر لیٹی ہوئی بچی کو آہستہ آہستہ ہلاتی رہی۔ جب وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے اطمینان کی لمبی سانس لی۔ آج تم بہت بور تھی بھابھی۔ رفیق خواہ مخواہ زور سے ہنسا اور ساتھ ہی اس کا شوہر بھی ہنسنے لگا۔ یہ کبھی کبھی یوں ہی سنجیدہ ہو جایا کرتی ہے۔ کل آؤ گے؟ اس نے اخلاقاً پوچھا۔ اب کون آتا ہے؟ تم منہ پھلا کر بیٹھی رہو۔ وہ بے تحاشا ہنستا ہوا سلام کر کے چلا گیا۔ آج تم کچھ چپ ہو۔ رفیق کے جانے کے بعد اس کا شوہر پاس آ کر بیٹھ گیا۔ قطعی نہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس وقت بے ساختہ اس کا جی چاہا کہ جی بھر کر اس سے باتیں کرے اور سارے شکوے شکایتیں ختم کر ڈالے۔ اچھا تو پھر جلدی سے کھانا کھلا دو، بڑی رات ہو رہی ہے۔ کمبخت رفیق کو آج جم کر رہ گیا۔ اچھا۔ دھڑکتا ہوا دل گڑاپ سے ڈوب گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ خاموشی کی وجہ معلوم کر کے رہے گا، مگر اسے تو پیٹ کی فکر پڑ گئی۔ کھانے کے بعد دونوں اپنے بستروں پر چلے گئے۔ میرے پاس بھاگ اور نیمو، اس کے شوہر نے کروٹ لے کر بڑے پیار سے بلایا۔ نہیں۔ وہ بڑی بے دردی سے تفریحاً چیخ پڑی۔ میں سارا دن کی تھکی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ وہ اس طرح پیار سے بلانے کا مطلب خوب سمجھتی تھی۔ اچھا۔ اس کے شوہر کی آواز میں بھرپور جاڑا لہریں لے رہا تھا۔ صبح اس کے شوہر کا منہ پھولا ہوا تھا۔ وہ اپنی ناراضگی کا اسی طرح اظہار کیا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا لیکن ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ ناشتہ بڑی خاموشی سے کیا گیا۔
جب وہ دفتر چلا گیا تو اس کے دل میں پھر وہی خواہش جاگنے لگی، کاش وہ بھی کہیں جاتی، کوئی کام کرتی، اور رات کو تھکی جان آرام سے سو رہی تھی۔ اتنا بڑا لو دھوپ کا کان دن سے دن اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ ذرا دیر تک وہ اپنی بے بسی پر روتی رہی اور پھر آپ ہی آپ چپ ہو بیٹھ گئی۔ پھر دن یوں ہی گزر گیا کہ نئی اور پرانی باتوں کے ملبے تلے پڑی کرا رہتی رہے۔ شام کو زور سے آندھی چلی اور پھر بادل چھا گئے۔ شام کو بادل چھا جائیں تو کیسی عجیب سی اداسی چھا جاتی ہے۔ وہ کمرے میں منہ چھپائے پڑی تھی۔ اس کا شوہر آج اب تک نہ آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کہیں یار دوستوں میں بیٹھ کر موج کر رہا ہوگا۔ رات کی 11 بجے اس کا شوہر آیا تو اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک دوست کار کے حادثے میں مر گیا، وہ ابھی اسے دفنا کر آ رہا ہے۔ وہ اسی طرح چپ چاپ بیٹھی رہی، اظہار افسوس بھی نہ کیا۔ شوہر کو رنجیدہ اور پریشان دیکھ کر اس سے کچھ اطمینان سا ہوا کہ چلو یار دوستوں میں گپ تو نہ مار رہا تھا، اپنے دوست کو توپ رہا تھا اور پریشان تھا۔ کھانا کھائے بغیر وہ بستر پر چلا گیا۔ بہت سے دن، بہت سی راتیں یوں ہی گزرتی چلی جا رہی تھیں۔ اس کی زندگی کا وہی ڈھڑا تھا۔ لو دھوپ کا طویل موسم گزر چکا تھا اور اب آسمان پر گہرے سیاہ بادل منڈلا رہے تھے۔ وہ پہروں سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی ایک ہی جیسے خیالات میں الجھی رہتی۔ سرد سرد ہوائیں اسے چھو کر نکل جاتی۔ بچی رو رو کر گلا سکھاتی مگر وہ اس طرح بیٹھی رہتی جیسے کوئی کتے کا پلہ رو رہا ہو۔ شام کو جب شوہر گھر آتا تو ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیتا۔ وہ ان باتوں کو بڑے صبر کے ساتھ سنتی اور معمولی جواب دیتی رہتی۔ ویسے وہ کوشش کرتی کہ اس کے آنے پر کسی نہ کسی کام میں الجھ جائے۔ آج صبح سے وہ سخت بیزار ہو رہی تھی۔ بادلوں سے لدا پھندا دن اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ کیا کرے، کہاں جائے، زندگی اسی طرح کیسے گزارے؟ اتنا بھی تو نہ کہ وہ کہیں جا کر دل بہلائے۔ مرجھلی بیمار بچی 1 سال کی ری کرتی رہی تھی۔ آج اسے پچھلی برسات کے دن بھی یاد آ رہے تھے جب اس کا شوہر بادل دے کر اس کی ذرا سی خواہش پر چھٹی کی درخواست لے کر بھیجتا تھا۔ اس برسات میں اور اس برسات میں بہت فرق تھا۔ اس کا دل رو رہا تھا اور ادھر بچی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر جانے کیوں روئے جا رہی تھی۔ اس کی وحشت اس قدر بڑھی کہ اس نے روتی ہوئی بچی کو پالنے میں ڈال کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور پھر پڑوس میں جا کر بیٹھ گئی۔ کئی گھنٹے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ واپس ہوئی تو بچی روتے روتے بے سدھ ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، ناخنوں سے خون کا آخری قطرہ تک غائب ہو گیا تھا اور ہاتھ پاؤں برف ہو رہے تھے۔ اس نے بے تابی سے بچی کو ہلایا۔ بچی کی سانس بھی نہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر زور سے رو پڑی۔ اس کے دل میں عجیب سا درد ہونے لگا، لیکن بچی نے تھوڑی دیر بعد ماں کی گرم آغوش میں آنکھیں کھول دیں تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے آنسو یکدم رک گئے۔ بچی کو بڑی اعتنائی سے دودھ پلا کر پالنے میں ڈال دیا اور پالنے کی طرف سے منہ پھیر کر وہ دیر تک اداس پڑی رہی۔ رات بارش خاصی تیز ہونے لگی۔ کمرے کے آگے پڑا ہوا ٹینٹ کا سائبان سخت شور مچا رہا تھا۔ اس کا شوہر سو رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے جاگ رہی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے کیا معلوم کہ برسات کی گزری ہوئی راتیں اب اس سے انتقام لیں گی۔ وہ کسی وقت آنکھیں کھول کھول کر سوتے ہوئے شوہر کو دیکھتی اور بڑبڑا اٹھتی، کمبخت موت کی نیند سو رہا ہے۔ جانے کہ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کو بھی نہ سونے دے، ساری رات جگائے، اس کی طبیعت خراب کر دے، دفتر جانے میں دیر کرا دے، اسے اثر کی چڑکیاں سننی پڑے اور وہاں کوئی کام نہ کرے، بس اونگتا رہے، کسی سے سر ٹکراتا رہے۔ اس نے سوتی ہوئی بچی کو زبردستی جگا دیا۔ بچی نے جا کر اپنا منہ اس کے بازوؤں میں چھپانا شروع کیا تو اس نے بے دردی سے اس کو گھسیٹ کر الگ کر دیا۔ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے بچی بے تحاشا رونے لگی اور اس طرح بری سے روئی کہ واقعی اس کا شوہر کا سونا دوبر ہو گیا۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ کروٹ لے کر اس نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دودھ پلا دو، اس کی آواز میں التجا تھی۔ پی چکی ہے، اب ہڈیاں تو چسانے سے رہی۔ وہ صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر اسے اٹھا کر پٹک دو۔ وہ ایک دم چیخ پڑا۔ سارا دن تھکا مر کر آؤ تب بھی چین کی نیند نہ سو سکو۔ اس نے جھلا کر کروٹ بدلی اور بازوؤں میں منہ چھپا کر ہلانے لگا۔ اٹھا کر پٹکنے والی بات جیسے اس کے کلیجے میں گڑ کر رہ گئی۔ جواب دینے کی بجائے اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اپنی بچی سے بھی نفرت کرتا ہے۔ وہ سونے کی خاطر اسے پھینک سکتا ہے۔ وہ اپنے عیش میں کسی قسم کی کمی نہیں دیکھ سکتا۔ بچی پیدا ہو گئی ہے تو خدا کی مرضی، وہ پرورش کے لیے روپے دے دیتا ہے، اسے رتی برابر بھی تو محبت نہیں۔ کتنی فضول سی زندگی ہے کم بخت کی، کتنی حقیر ہے، مگر پھر بھی جیے جا رہی ہے۔
بچی کے لیے اس کے دل میں بیک وقت نفرت اور اہم جذبات جاگنے لگے۔ اس نے روتی ہوئی جان کو قریب کر کے سینے سے لگایا۔ جب بچی چپ ہو گئی تو وہ خود سسک کر روتی رہی اور پھر اسی عالم میں سو گئی۔ سونے کو تو وہ سو رہی تھی، لیکن ایسی بے چین نیند تھی کہ پٹخ دو اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اس کا دل بچی کی نفرت سے بھرا جا رہا تھا اور اب وہ سوتے میں اپنے شوہر سے پھڑ پھڑ کر لڑ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بار بار لرز رہے تھے۔ وہ تنہا اسے پالنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف اس کے گناہوں کا خمیازہ نہیں، وہ واقعی اسے اٹھا کر پٹک سکتی ہے۔ اس کے ہاتھ بار بار اوپر اٹھ رہے تھے اور پھر اچانک ایک بار اس کے ہاتھوں نے بچی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک باریک چیخ بلند ہوئی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ وہ بوکھلا کر جاگ اٹھی۔ اس کا شوہر ایک ہی جسم میں بستر سے پھاند پڑا تھا۔ بچی پلنگ سے کچھ دور ہی اینٹوں کے فرش پر پڑی تھی۔ اس کے سر سے خون کی پتلی سی دھار فوارے کی طرح چھوٹ رہی تھی۔ وہ خوف و رن سے بے تحاشا چیخ پڑی۔ اس کے شوہر نے پاگلوں کی طرح جھپٹ کر بچی کو اٹھا لیا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس دیکھی اور پھر سینے سے لگا کر بے تحاشا باہر بھاگ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح کھڑی فرش پر گرے ہوئے خون کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور دل جیسے ساکت ہوا جا رہا تھا۔ ابھی وہ اسی حالت میں کھڑی تھی کہ اس کا شوہر واپس آ گیا۔ اس کے قدم تھکے تھکے سے پڑ رہے تھے اور بچی اسی طرح سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے بچی کو آہستہ سے پلنگ پر لٹا دیا اور چادر سے پورا جسم چھپا دیا۔ تمہیں اتنا دکھ نہ کرنا چاہیے میری نیمو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا سر سینے سے لگانے لگا۔ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ تم نے میری بچی کو مار ڈالا۔ وہ زور سے چیخ پڑی۔ یہ تو خدا کی مرضی تھی جو وہ گر پڑی۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے پاس سے بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ وہ منہ چھپا کر دوسرے کمرے میں بھاگ گئی اور پھر اوندھے منہ فرش پر لیٹ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کا دل عجیب سے درد میں پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا شوہر قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور خاموشی سے آہیں بھر رہا تھا۔ پھر صبح ہونے لگی تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا، جاتے ہوئے ایک لفظ بھی نہ کہا، جیسے وہ بولنے کی طاقت کھو چکا ہے۔ جب وہ بچی کو دفنا کر گھر واپس آیا تو اس وقت بھی وہ فرش پر اوندھے منہ پڑی سسک رہی تھی۔ نیمو، وہ اس کے قریب بیٹھ کر بکھرے ہوئے بال درست کرنے لگا۔ اتنا دکھ تو نہ کرو، خدا کی مرضی تھی۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی اور نظریں ادھر ادھر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور چند منٹ تک شوہر کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھتی رہی۔ تمہیں اس کے مرنے کا بہت افسوس ہے؟ اس نے آہستہ سے سوال کیا۔ ہاں، مگر اتنا نہیں کہ تمہاری طرح خود کو تباہ کرنے لگوں۔ تم بھی اپنے آپ کو سنبھالو۔ وہ اس کا ہاتھ سہلانے لگا، لیکن وہ اس سے بڑی کڑوی کڑوی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچھا ہوا جو مر گئی۔ وہ چیخ کر رو پڑی۔ اس کا شوہر ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ وہ بڑی بے چارگی سے سر جھکا کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے اب تسلی دے کر دکھوں کو کڑیدنا نہ چاہتا ہو۔ روتے رہتے وہ آپ ہی تھک کر چپ ہو رہی اور پھر نیم بے ہوشی کے عالم میں اسے نیند آ گئی۔ بچی کو مرے ہوئے 15-20 دن ہو گئے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس کے شوہر نے 2 دن کی چھٹی لے لی تھی۔ اب پھر پہلے کی طرح دفتر جا رہا تھا۔ زندگی اسی ڈھیرے پر چل رہی تھی، ذرا بھی فرق نہ تھا۔ گھر اب اور بھی ویران ہو گیا تھا۔ وہ کونوں میں منہ چھپا کر پہروں رویا کرتی۔ بچی کی یاد اس کے دل میں کانٹے کی طرح چھپا کرتی۔ جس وقت اسے یہ احساس ہوتا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر پٹکا تھا تو وہ بے چینی سے انگلیاں مروڑنے لگتی۔ اسے اپنے شوہر سے اتنی سخت نفرت ہو چکی تھی کہ وہ اس کے خیال سے بھی کانپ اٹھتی۔ اب وہ ہر لمحے یہ سوچتی تھی کہ یہ کس طرح زندگی گزارے۔ اس نے ایک عرصہ بیتی ہوئی محبت کو واپس بلانے اور کرنے میں گزار دیا، مگر اب یہ نفرت اور دوزخ اسے کس طرح جینے دے گی؟ اب وہ اپنی نفرت پر قابو نہ پا سکتی تھی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر آتا تو وہ اسے آزار پہنچانے کے لیے بچی کا ذکر لے کر بیٹھتی، اور جب وہ ٹالنے کی کوشش کرتا تو اس کا جی چاہتا کہ بٹیاروں کی طرح لڑے، اسے گالیاں دے اور اپنے ناخنوں سے اس کا منہ نوچ ڈالے۔ آزار پہنچانے کے لیے اس نے اور بھی طریقے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ وہ ہمیشہ سختی سے بات کرتی، صبح ناشتے میں اتنی دیر کر دیتی کہ اسے بھوکا دفتر جانا پڑتا، شام کو بھی ناغہ کر دیا کرتی، اس کے اچھے خاصے قیمتی سوٹ مٹی میں گرا دیا کرتی اور پھر انتظار کرتی کہ اب وہ کچھ کہے گا۔ اور اب لیکن بچی کے مرنے کے بعد سے تو اس کا لہجہ اور بھی نرم ہو گیا تھا۔ وہ کوئی سخت بات نہ کرتا یا کم سے کم بولتا اور زیادہ سے زیادہ الگ رہتا۔ آج صبح وہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو وہ پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب تمہارے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، سمجھے تم؟ وہ بڑے آرام سے بول رہی تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے۔ میں نے بہت دن تمہیں برداشت کیا، مگر یہ ناممکن ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ اوفو، سخت نفرت۔ تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں جاؤں گی۔ وہ اچانک ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کا شوہر چند منٹ تک اسے سکتے کے عالم میں دیکھتا رہا اور پھر کوٹ اتار کر کرسی پر لیٹ گیا۔
کیا واقعی تم جانا چاہتی ہو؟ ہاں ہاں، اس نے بڑے غرور سے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ وہ اسے منامت سے دیکھ رہا تھا اور اس کی طرف مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں تمہارا کچھ بھی نہیں لے جا رہی ہوں۔ باہر جانے سے پہلے اس نے پلٹ کر کہا۔ اس کا شوہر بازوؤں میں منہ چھپائے ہوئے تھا۔ اماں نے جب اسے دیکھا تو سینہ کوٹ لیا۔ وہ وہاں سے کچھ کہے بغیر واپس آ گئی۔ ہمدرد اور محبت کرنے والی خالہ نے اسے جب ہاتھوں ہاتھ لیا، مگر ابھی وہ اچھی طرح ٹکنے بھی نہ پائی تھی کہ خالہ صاحب بھائی کے دل میں عشق کا تیر پیوست ہو گیا۔ ایک دن اس نے سب کی نظریں بچا کر اتنی زور کی آنکھ ماری کہ اسے ساری دنیا اس کی آنکھ کی طرح میں دور ہوتی معلوم ہونے لگی۔ چھی! کیا وہ اسی لیے گھر سے نکلی ہے؟ قطعی نہیں۔ وہ اپنی زندگی بنانے، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے اور ایک نفرت انگیز شخص کی روٹیوں سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ وہ اسی روز وہاں سے چلی آئی اور پھر چچی کے یہاں پناہ لے لی۔ چچی نے یہ تو نہ کہا کہ چلی جائے، مگر ہر وقت سمجھاتی کہ خود اس کی بچی اپنے میاں کی جوتیاں تک کھاتی ہے اور زندگی بسر کرتی ہے، وہ بھی اپنے گھر جا کر بیٹھے۔ وہ یہ سب کچھ سنتی اور بڑی خاموشی سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی وجہ کی جدوجہد کرتی رہتی۔ اس نے بہت سے چھوٹے بڑے اسکولوں کی خاک چھانی، مگر کسی نے بھی 30-25 روپے سے زیادہ کی ٹھمری نہ سنائی۔ رہنے کی کوئی جگہ نہیں، کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ پھر اس نے اور آگے بڑھنا چاہا، مگر خالہ صاحب بھائی کی آنکھ نے ہزاروں آنکھوں کو ہر طرف جنم دے رکھا تھا۔ وہ آنکھیں اس سے ہنس ہنس کر کہہ رہی تھیں، جہاں عورتوں کو یہی کچھ ملتا ہے، آؤ تم بھی لے لو۔ شام کے چھپٹے میں ٹانگا بڑے مزے چل رہا تھا۔ ہر طرف رونق اور چہل پہل تھی، مگر وہ تانگے میں یوں سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے وہ مر چکی ہے اور کسی نے باندھ کر بٹھا دیا ہے۔ اس کا چہرہ سر تھا اور ذہن منو بوجھ تلے دبا سسک رہا تھا۔ اس وقت وہ نہ کچھ سوچ رہی تھی اور نہ کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ تانگے سے اتری تو خاصا اندھیرا ہو چکا تھا۔ گھر کے دروازے بھڑے ہوئے تھے۔ وہ انہیں آہستہ سے کھول کر کاٹ کی پتلی کی طرح اندر داخل ہو گئی۔ سامنے صحن میں اس کا شوہر بستر پر لیٹا کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اس نے چونک کر اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں نفرت کا ایک طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اس کا لہجہ خبیث بڈھے کی طرح کھڑا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ اس کے پلنگ کے قریب کھسک گئی۔ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے پاؤں آپ ہی آپ پیچھے کی طرف اٹھنے لگے، لیکن پھر وہ ٹھٹک سی گئی اور پاس ہی پڑی ہوئی کرسی پر ہونٹ کھول کر بے جان سے لیٹ گئی۔ اس کا چہرہ جذبات سے بالکل خالی تھا۔ افسانہ سنسان موڑ کا صفحہ نمبر 12 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید افسانے سننے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بک شیئر آڈیو پاکستان لائبریری پر۔